دروازے کی نوب ہلکے سے گھماتی ہی وہ اندر داخل ہوئی تو کمرے کی لائٹس ابھی بھی چل رہی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر حریم اپنے باپ کے گرد چھوٹے سے بازو کا حصار بنائے سو رہی تھی اور وہ پاس ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز سا آنکھیں بند کیے اپنا ہاتھ حریم کے نرم و ملائم بالوں میں ہلکے ہلکے چلا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہا تھا۔ پنکھا چلنے کی آواز کی وجہ سے وہ دروازہ کھلنے اور اس کے آنے سے بے خبر رہا تھا۔ دعا کی سانس اٹک گئی تھی۔ پیچھے مڑ کر دونوں آنکھیں سختی سے بند کیے اس نے خود کو مضبوط کیا اور پھر دروازہ بند کرتی مڑی تو اب کی بار کھٹکے کی آواز پر فارس نے بھی آنکھیں کھولی تھی۔ دعا کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی تو اس کی نیند کے باعث ہلکی سرخ ڈورے لیے خمار آلود آنکھیں خود پر دیکھ کر اس کا دل سکڑا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر دو سرخ لہو رنگ قہر برساتی نظریں آئی تھی۔ اس کی رہی سہی جان بھی جیسے نکل گئی تھی۔ اس کے چہرے سے نگاہ نے وال کلاک تک کا سفر کیا جو 11:15 بجے کا ہنسا بجا رہی تھی۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس نے نگاہیں چرائی تھی۔ فارس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ حریم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے آرام سے اس کا بازو ہٹاتے اٹھا اور مضبوط چال چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اس کی جانچتی نگاہیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی جن کی تپش میں دعا کو اپنا آپ جلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تو ثابت ہوا دعا فارس کہ تم آج بھی مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہو۔ کمال ہے بھائی کہ شوہر اتنے عرصے بعد واپس آئے تو بیویاں خوشی سے نہال ہو جاتی ہیں، مگر تمہارے چہرے پر تو موت کی سیاہی پھیل گئی ہے جیسے۔ فارس کی سلگتی مذاق طنز اڑاتی آواز میں ٹوٹی کرچیوں سی چبن تھی جو دعا کا وجود زخمی کرتی چلی گئی۔ وہ جو بہت غور سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا، اس سے ہاتھ بڑھا کر اسے بازو سے پکڑ کر ذرا سا کھینچا تو وہ جھٹکا کھا کر ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کی طرف کھینچی چلی آئی۔ اب ان دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ ہی رہ گیا تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ فارس کی گرم سانسیں اس کی پیشانی کو ارک آلود کر گئی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تو فارس کے اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ میری قربت تمہیں اتنی ہی بری لگتی ہے کہ تمہیں سانس لینا بھی مشکل لگ رہا ہے نا؟ چلو تمہارے لیے کچھ آسانی کر دیتا ہوں۔ تم آج رات سکون سے سوچ لو کہ تم اس زندگی میں آگے میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ تمہارے پاس صرف کل صبح تک کا وقت ہے۔ اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے بھائی اور امی کو تمہاری سچائی بتائے بنا خاموشی سے اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تم جب چاہو اپنے بچوں سے مل سکو گی، بلکہ میں خود انہیں تم سے ملوانے لایا کروں گا۔ ان کی نظروں میں تمہارا امیج ہمیشہ ایک اچھی ماں کا ہی رہے گا۔ میں انہیں کبھی تم سے بدظن نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر دعا نے تڑپ کر زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ دونوں کے ہی چہروں پر تکلیف کے آثار تھے۔ آنکھوں میں گزرے ماہ سال کی اذیت اور ملال کی کہانی تھی۔ اور اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو؟ وہ کچھ پل کے لیے رکا۔ اس کی نگاہیں اب بھی دعا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تو میں تمہیں اپنے بچوں کے لیے ایک موقع دینے کو تیار ہوں۔ میں سب کچھ جو بھی تم نے کیا سب کچھ بھلا کر ایک نیا سٹارٹ لینے کے لیے تیار ہوں۔ گزرے سالوں میں بہت کوشش کے باوجود میں اپنے دل کو آمادہ نہیں کر پایا تمہیں معاف کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کسی مقام پر میرے دل میں یہ گنجائش نکل آئے، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تمہیں اپنے بچوں کی ماں ہونے کے باعث پوری عزت دوں گا۔ تمہیں اپنی بیوی کا درجہ بھی دوں گا، اور اس رات جو ہوا اس کا ذکر کبھی نہیں کروں گا، مگر وہ محبت، مان اور اعتبار کبھی تمہیں نہیں دے پاؤں گا جس کی ایک بیوی حقدار ہوتی ہے۔ تم تسلی سے سوچو اور پھر فیصلہ کرو۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اس کا بازو چھوڑ کر وہ واپس اپنی جگہ تک آیا تھا۔ پھر تکیہ ٹھیک کر کے وہ کروٹ کے بل لیٹ چکا تھا، جبکہ دعا کا وجود ابھی بھی زلزلوں کے جھٹکوں میں تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ امی کے کمرے میں گئی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ امی وضو کر رہی تھی، اور یہ بھی اچھا ہی تھا کہ اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مزمل ابھی بھی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کو پیار کر کے اس کے اوپر چادر اس نے ٹھیک کی اور باہر نکل کر اوپر ٹیرس کی طرف بڑھی تھی۔
آسمان پر اب اندھیرے میں وہ پہلی سی سیاہی نہیں رہی تھی، بلکہ ہلکی سی روشنی آنکھوں کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں کہیں اکا دکا تارے بھی ٹمٹما رہے تھے۔ اس کے چہرے کا رخ مشرق کی طرف تھا، جہاں سے کچھ ہی دیر میں سورج ایک نئی صبح کی نوید لیے طلوع ہونے والا تھا، ایک نئی امید لیے روشنیوں سے جگمگاتا ہوا وہ مسکرا کر اس جہاں کی تاریکی کو اپنی آغوش میں سمیٹتا چلا جائے گا۔ ریلنگ پر ہاتھ جمائے وہ دور آسمان پر اپنی نم آنکھوں سے اپنے نصیب کے لیے بھی کوئی روشن ستارہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ ایک ہی بیڈ کے دونوں کناروں پر موجود وہ دونوں لوگ شاید صدیوں کے فاصلے پر تھے، جسے طے کرنا دونوں کے لیے کٹھن مرحلہ تھا۔ اس کی پوری رات مختلف سوچوں کی نظر ہو گئی تھی۔ فارس نے اس کے سامنے 2 راستے رکھے تھے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے کٹے پروں کے ساتھ اڑنے کا بھی اذن دے رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں فولادی زنجیریں ڈالے وہ اس کو آزادی کا پروانہ دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اس قید سے رہائی اختیار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایک طرف اس کی اولاد تھی جس کی دوری کے بارے میں وہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کی محبت نے دل کو اپنی بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، اور دوسری طرف اس کی ماں تھی جس نے ایک طویل عرصے کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب وہ ان سانسوں کو اپنے دکھ سے بوجھل نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر اسی گھٹن زدہ تاریک زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ تو کھولا تھا اس کے لیے۔ فارس اس سے محبت نہ سہی اپنی زندگی میں جگہ دینے کو تیار تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کم از کم اس کی ذات اور اس کے بھائی اور ماں کے لیے وہ باعث تکلیف نہیں بنے گی، اور وہ اس کی طرف سے سکون میں رہیں گے۔ سوسائٹی کی نظر میں بھی وہ سرخرو ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اس کے بچے اس کی ممتا بھری ٹھنڈی چھاؤں میں زمانے کی گرم و سرد ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ اور رہی اس کی اپنی ذات، تو وہ تو بہت عرصہ ہوا کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ خود سے پہلے اوروں کا سوچا تھا، اور بعض اوقات انسان کی یہی خوبی اس کی سب سے بڑی خامی بن کر اس کی زندگی کو بھی گرہن لگا دیتی ہے۔ سورج کی پہلی کرن نے اپنا عکس دکھایا تھا، اسے اپنے اندر بھی روشنی بھرتی محسوس ہوئی۔ اس فیصلے پر پہنچ کر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ دل کے کسی کونے میں اپنی کم مائیگی کا احساس بھی جاگا تھا، اور درد کی ذرا سی کیفیت بھی ابھری تھی، جسے اس نے مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے نکلتی طلسماتی گولے کی روشنی نے جیسے اسے مسکرا کر الوداع کیا تھا۔ کچن میں جا کر اس نے چائے بنایا اور امی کو دینے آ گئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر وہ مڑی اور اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو اور سدا سہاگن رہو۔ اس کا ماتھا چوم کر امی نے سچے دل سے اسے دعا کی تھی۔ امی، مزمل نے تنگ تو نہیں کیا رات کو؟ ان سے نظریں چراتی وہ بیٹے کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ارے نہیں بیٹا، یہ تو بہت ہی پیارا سا بچہ ہے، اتنے آرام سے تو سوتا ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری رات یہ کروٹ بھی نہیں بدلتا۔ امی نے ہنستے ہوئے اپنے نواسے کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ بھی مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ چائے پیئیں، میں ذرا حریم کو دیکھ لوں، پھر فارس اور طلحہ جاگتے ہیں تو میں ناشتہ بنا لوں گی۔ ان کو یہ کہہ کر وہ اٹھی تو وہ بھی سر ہلا کر چائے کی طرف مڑ گئی تھی۔ صبح صبح امی صرف چائے لیا کرتی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اسے خوشگواری کے احساس نے اپنے حصار میں لیا تھا، کیونکہ سامنے ہی بیڈ پر وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کی طرف کروٹ لیے چین کی نیند سو رہے تھے۔ حریم کے ننھے بازو نے باپ کے گلے کے گرد ہار بنا رکھا تھا، جبکہ اس کی ایک ٹانگ بھی اس کے باپ پر ہی تھی۔ فارس نے بھی ایک بازو اس کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ حریم کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر دوسری جانب سرہانہ رکھا تھا، جس پر اس کا ہاتھ اس طرح رکھا تھا کہ اس کے بازو کا سارا وزن اس سرہانے کے اوپر تھا۔ سوتے ہوئے بھی اس کا انداز اپنی بیٹی کو لے کر بہت ہی محتاط تھا۔ دعا کے ہونٹوں پر ایک شکر آمیز مسکان نے اپنی چھاپ دکھائی تھی۔ وہ شکر گزار تھی اپنے رب کی کہ جس نے سامنے سوئے ہوئے اس شخص کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت رکھی تھی۔ اس کے بچوں کے حصے میں اس کی طرح اس کی بیگانگی نہیں آئی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مگر انسان اپنے غموں اور تکلیفوں میں ہی اس قدر کھویا رہتا ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی آسانیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کچھ پل بعد حریم ذرا سے جاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ دعا نے فوراً قدم آگے بڑھائے اور اس کی جانب آ کر ایک ہاتھ بیڈ سے ٹکاتے اس کے بالوں کو محبت سے سہلایا۔ حریم،
فارس کی وجہ سے نہایت آہستہ آواز میں اپنی بیٹی کو پکارا تو وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتی ہوئی چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی. پھر ماں کو دیکھ کر مسکراتی اس کی طرف بازو کر کے اس نے ہوا میں اٹھا لیے تھے. دعا سے دیکھ کر مسکرا دی اور پھر فارس کے بازو کی طرف نظر گئی تو وہ پریشانی کا شکار ہوئی، مگر پھر دوسری ہی لمحے وہ واپس حریم کے چہرے کو دیکھتی ہوئی احتیاط سے اس کا بازو ہٹا کر اس کے پہلو میں رکھ کر حریم کو اٹھا چکی تھی. حریم کو اپنے سینے میں لگائے اس وقت اس کے خوبصورت چہرے پر پھیلا ممتا کا نور اسے اور بھی زیادہ دلکش بنا رہا تھا. اسے سامنے کرتے اس کا ماتھا چوم کر اس نے ماتھا چوما تو بدلے میں حریم نے بھی اس کے گال پر پیار کیا تھا. پھر اسے اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھی. دروازہ بند ہونے کی آواز پر فارس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی. سرخ آنکھیں اس کی رات بھر کی بے سکونی کی چگلی کھا رہی تھی. نئی جگہ اور بیڈ کی دوسری طرف لیٹا وجود دونوں ہی اس کے لیے بے چینی کا سبب بن رہے تھے. اسے بہت مشکل سے نیند آئی بھی تو ہر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جاتی تھی. دعا اس کی طرف پشت کیے بالکل خاموش پڑی رہی تھی. وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ سو رہی تھی کہ جاگ رہی تھی. صبح جب اس نے بستر چھوڑا تب بھی وہ جاگ رہا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا. اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کی بھی آنکھ لگ گئی تھی اور اب ذرا سی بھی سرگوشی پر ہی اس کی آنکھ دوبارہ کھل گئی تھی. اس نے رات دعا کے سامنے 2 آپشن رکھے تھے. وہ اسے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا حق دے رہا تھا، مگر دل کو کہیں دھڑکا بھی لگا ہوا تھا. اگر اس نے اس سے راہیں جدا کر لی تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے بچوں کو ایک خوش باش فیملی میں پروان چڑھتا دیکھنا چاہتا تھا، جہاں انہیں ایک ہی وقت میں ماں اور باپ دونوں کا پیار ملے، ان کے اندر کوئی کمی نہ ہو. مگر یہ تبھی ممکن تھا جب اس کے اور دعا کے بیچ تناؤ کی فضا ختم ہوتی. اس کے بچے اب بڑے ہو رہے تھے. آج نہیں تو کل وہ ماں باپ کے درمیان موجود دوریوں کو محسوس کر ہی لیتے، مگر وہ انہیں کسی بروکن فیملی کا حصہ بھی نہیں بنانا چاہتا تھا. جو خلش، جو درد اس کے دل میں تھا وہی اس کے بچوں میں بھی ہو، اسے یہ کسی صورت منظور نہیں تھا. اور یہ بات اس سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ ماں باپ کی لڑائیوں سے بچوں کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے. اسی لیے ضروری تھا کہ وہ دونوں ہی آپس میں کمپرومائز کر لیں، اور دعا کو بھی یہ سب کچھ بتانا ضروری تھا. اب اگر وہ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہوگی تو ان کے لیے آگے کا سفر بہت ہی زیادہ خوش آئند نہ صحیح مگر اس قدر مشکل بھی نہیں ہوگا. وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ بھولنا چاہ رہا تھا. اس عورت کو بھی اپنانا چاہ رہا تھا جس نے اس کے چہرے پر کالک ملنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. توبہ ہے بھائی، اس کی بہادری تو دیکھو. اس چھٹانگ بھر لڑکی کی اپنے نامراد عاشق کو گھر تک بلا لیا، اور اب کیسے نین ٹپکا کر ستی ساوتری بننے کی ڈھونک رچا رہی ہے. ماضی کے کوڑوں سے چنگاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پھر سے گونجی تھی. اس کے چہرے کے نقوش ایک بار پھر تن گئے تھے. تبھی واش روم کا دروازہ کھلا. حریم کو گود میں لیے وہ باہر نکلی تو بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. چہرے کی سختی اسے دعا کو اندر ہی اندر ڈرا گئی تھی. حریم اسے جاگتا دیکھ کر خوشی سے ماں کی گود سے اتری اور دوڑ کر اس کی طرف آئی. اسے دیکھ کر فارس بھی اپنی سوچوں کے یلغار سے نکلا اور چہرے پر مسکراہٹ لیے اس سے ملا. وہ واقعی بہت ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا. لمحوں میں ہی اپنے تاثرات کو چھپا لینے کا فن جانتا تھا. دعا کو بالکل اگنور کیے وہ اپنی بیٹی میں مگن تھا. دعا کو اپنا آپ اس منظر میں بسفٹ سا لگا تھا. اس کے گلے میں نمی سی گھلنے لگی تھی جسے وہ پی گئی. کتنے بجے نکلنا ہے؟ دعا کی بات پر فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو بظاہر الماری سے حریم اور مزمل کے کپڑے نکالتی مصروف سے انداز میں آہستگی سے اسے پوچھ رہی تھی. فارس کے دل کو سکون کا احساس ہوا تھا. تب اس نے مختصر سا جواب دیا، 10 بجے تک. ٹھیک ہے، آپ فریش ہو جائیں. واش روم میں نے طلحہ کا ایک نیا جوڑا بھی رکھ دیا ہے. امی بہت ضد کر رہی تھی. یہ کہتے اس نے ساتھ عذر بھی پیش کیا کہ کہیں وہ طلحہ کے کپڑوں کا برا نہ منا جائے. فارس سر ہلا کر حریم کی طرف مڑا اور کہا، بابا تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آتے ہیں، آپ ویٹ کریں یہاں پر. پیار سے اس کے نرم روئی جیسے گالوں کو چھو کر اسے گود سے اٹھا کر نیچے اتارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا. حریم آجو بچے، ہم بھائی کو جگا کر آتے ہیں. فارس کے واش روم میں جانے کے بعد دعا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوئی نرم سے لہجے میں بولی تو حریم دوڑ کر اس کی طرف آئی اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی. امی اور طلحہ پورچ میں کھڑے ان کو الوداع کر رہے تھے. امی کا تو کہنا تھا کہ وہ 1-2 دن اور رہتا، مگر وہ پھر کبھی صحیح کا کہہ کر ٹال گیا تھا. امی کو بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہیں لگا تھا. وہ اتنے سال بعد واپس آیا تھا. اس کے بھی دوست رشتہ دار تھے اور اپنی بیٹی کو
اس کے اپنے ہی گھر میں خوش بستہ دیکھنا کس ماں کی چاہت نہیں ہوتی، اور وہ تو کل سے خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ فارس دعا کے لیے فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ دعا جو امی سے گلے مل کر پلٹی تو بھائی اور ماں کی موجودگی کا احساس کر کے خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پیچھے مزمل اور حریم بھی بیٹھ چکے تھے۔ فارس طلحہ اور امی سے ملتا ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھال چکا تھا، اور پھر یوں ان کی یہ چھوٹی سی فیملی کھاریاں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ رستے میں حریم خوب جم کر باپ سے باتیں کرتی رہی تھی۔ بیچ بیچ میں کبھی کبھار مزمل کی آواز بھی سننے کو مل رہی تھی، مگر وہ بہت کم بول رہا تھا۔ وہ تھوڑی خاموش طبیعت کا مالک تھا، اتنی جلدی کسی سے گھل مل جانا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ دعا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ فارس سے شرما رہا تھا، مگر ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ بیٹے کے اس معصوم انداز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر طبیعت پر سب سے پہلے جو اچھا تاثر پڑا تھا اس کی وجہ گھر کی بدلی ہوئی شکل تھی۔ تازہ تازہ پینٹ اور بدلی ہوئی کلر سکیم آنکھوں کو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ کل آیا تھا تو امی کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اسے آئے ہوئے 10-12 دن ہو چکے ہیں، جس پر امی کافی خفا بھی ہوئی تھی۔ تب اس نے کہا تھا، اماں گھر کی رینوویشن کروانے میں بہت ٹائم ہو گیا تھا تو سوچا پہلے اس کام کو نپٹا لوں۔ یہاں اگر میں آ جاتا تو پھر بچوں کو چھوڑ کر جانا مشکل ہو جاتا، اور اگر ساتھ لے جاتا تو گھر میں کام ہو رہے تھے، بچے کام سے ڈسٹرب ہوتے۔ آپ کو تو پتہ ہی نا کہ ہر طرف پینٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو بس اسی لیے میں اتنے دن تک نہیں آیا تھا۔ گھر کے اندر بھی اسے کسی قسم کی دھول مٹی کا نام و نشان تک نہ ملا، ورنہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ 1 مہینے سے بند پڑے گھر کو صاف صفائی کے لیے 2-3 دن لگ جانے تھے۔ کچن میں آ کر پانی کی بوتل نکالی، فریج سے اور پانی پیا۔ تب تک فارس اور بچے بھی اندر آ چکے تھے۔ ان کے لیے پانی ڈال کر وہ باہر آ گئی تھی۔ پانی پیتے ہی فارس اٹھا، چلو بچوں آ جاؤ، اب میں آپ لوگوں کو آپ کا روم دکھا دیتا ہوں۔ حریم کا ہاتھ پکڑے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مزمل چلو نا یار۔ اسے یوں ہی ماں کے پاس اپنی جگہ جمے دیکھ کر اس نے نرمی سے اسے بلایا، ماما جی آپ بھی چلیں نا ساتھ۔ مزمل ماں کا ہاتھ تھام کر بولا تو فارس اس کے معصوم سے انداز پر مسکرایا تھا، دعا تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ فارس کا یہ صبح سے اب تک بولا گیا پہلا براہ راست جملہ تھا جو اس سے بولا تھا۔ پھر وہ چلتے ہوئے اس روم کی طرف آئے جو کہ پہلے شفق کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ دروازہ کھلنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ حریم نے خوشی سے چیخ ماری تھی۔ مزمل بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی پسندیدگی کے رنگ جھلکے تھے، کیونکہ اس کمرے کو بچوں کے لیے خاص تھیم سے ڈیزائن کروایا گیا تھا۔ 2 سنگل آف وائٹ کلر کے خاص بچوں کے لیے تیار کردہ بیڈ جو کہ ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ان کے دونوں اطراف میں جالی نما لکڑی کی ہی باڑ بنائی ہوئی تھی تاکہ بچے گر نہ جائیں، جبکہ پیروں کی طرف ایک بیڈ کی جانب بڑا سا H اور دوسری پر M لکھا ہوا تھا۔ پیچھے دیوار پر آسمان کا منظر پینٹ کیا گیا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے روئی کے گالوں جیسے بادل تھے اور کچھ پرندے بھی اڑ رہے تھے۔ نیچے بلیو کلر کا کارپٹ بچھا تھا۔ دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ کھڑکی کے ساتھ قدرے لمبائی میں زیادہ ایک رائٹنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا جس کے آگے 2 چھوٹی کرسیاں بھی رکھی تھی، جبکہ بائیں دیوار میں ایک بڑی سی شیلف کا اضافہ بھی ہو چکا تھا جو اس وقت ڈھیر سارے کھلونے سے لدی ہوئی تھی۔ ہر چیز بہت طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ فارس نے جیسے 5 سالوں کی کسر نکالی تھی۔ بیڈ جس دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے اس کے ایک کونے میں ایک دروازے کا بھی اضافہ ہو چکا تھا جس کی دوسری جانب فارس اور دعا کا کمرہ تھا۔ دعا سمجھ گئی تھی کہ اس کے بچوں کے لیے یہی کمرہ اس نے کیوں سلیکٹ کیا تھا۔ بابا یہ کمرہ میرا اور بھائی کا ہے نا؟ حریم کی آواز سے خوشی جھلک رہی تھی۔ فارس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ حریم گھوم گھوم کر ہر چیز کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا یہ سارے ٹوائز بھی ہمارے ہیں نا؟ فارس نے پھر سے ہاں میں گردن ہلائی تو وہ خوشی سے ہنستی ہوئی۔ پھر اس نے اگلے پل اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماما جی اس بار اپنا ایک بھی ٹوائے میں کسی کو نہیں دوں گی اور نہ ہی مزمل کا میں کسی کو ٹوائے دینے دوں گی۔ وہ پھولے ہوئے گالوں سے ناراض سی ماں کو یاد دہانی کرا رہی تھی اور ایسا کہتے اس کی آنکھوں میں اداسی بھی تھی۔ فارس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ حریم اب بھائی کا ہاتھ پکڑے کھلونے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارے بیٹا کیا بتاؤں، کتنا سمجھایا میں نے اور سبین نے اسے کہ باپ ہے اتنے پیار سے بچوں کے لیے چیزیں بھیجتا ہے، رکھ لو، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلتی۔ کہتی ہے اگر سبین آپا اپنے بچوں کے لیے نہیں لے کر جاتی تو میں یہ سب اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دوں گی۔ فارس کے کانوں میں اپنی امی کی آواز گونجی تھی،
تم نے بہت غلط کیا دعا، یہ میری اور تمہاری لڑائی تھی، تمہیں کوئی حق نہیں تھا اس سب میں میرے بچوں کو لانے کا۔ تمہاری وجہ سے وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترستے رہے نا۔ فارس کی آواز مدھم مگر اس کا لہجہ بہت ہی کاٹ دار تھا۔ پھر وہ دعا پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالتا باہر نکل گیا اور دعا تو بس سپاٹ چہرہ اور خالی آنکھیں لیے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ رات کچن سمیٹ کر وہ واپس کمرے میں آئی تو وہ دونوں باپ کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر مزمل مسکرایا اور حریم جلدی سے اٹھی تھی۔ ماما چلے نا ہمیں ہمارے روم میں سلانے کے لیے، بابا نے کہا ہے کہ اب میں اور مزمل بڑے ہو گئے ہیں اور اب سے ہم اپنے روم میں سویا کریں گے، ہے نا بابا؟ پرجوش سی سمجھداری سے کہتی وہ گردن موڑ کر باپ سے پوچھنے لگی تو فارس مسکراتا ہوا ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ اور پتہ ہے ہمیں ڈر بھی نہیں لگے گا ماما، یہ والا ڈور اوپن ہوگا اور بابا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ فارس اتنی دیر میں بچوں کی برین واشنگ اچھے سے کر چکا تھا۔ دعا حریم کے انداز پر پھیکے سی مسکرائی تھی۔ حریم اب باپ سے گلے مل رہی تھی۔ فارس نے اس کا ماتھا چوما اور پھر مزمل کا، پھر وہ دونوں بیڈ سے اتر کر ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوسرے کمرے میں کھلتے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ ان دونوں کو اپنے اپنے بستر پر لٹاتے وہ مزمل کے ساتھ لیٹی تھی، اس طرح کہ وہ درمیان میں تھی، ایک ہاتھ مزمل جبکہ دوسرا ہاتھ حریم کے بالوں میں گردش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں سو چکے تھے۔ وہ آرام سے دونوں کے درمیان سے اٹھ کر ان کے اوپر لحاف ٹھیک کرتی حریم کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ اسے اپنے کمرے تک جانے کے لیے چند قدموں کا سفر بھی مشکل ترین لگ رہا تھا۔ اس کے دل کی حالت کسی معصوم بچے کی جیسی ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی جب اسے اپنے بالکل پاس کسی اور وجود کا احساس ہوا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ فارس اس کے پاس کھڑا اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہ کر چلا کاٹنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دھیمی آواز میں فارس نے اس پر طنز کیا تو اس کا ننھا سا دل پھر سے ڈر گیا تھا۔ وہ بچے وہ کبھی میرے بغیر سوئے نہیں، یوں اکیلے۔ رات کے اس پہر اس کی قربت سے گھبرا کر وہ بڑی مشکل سے بہانہ بنا کر بولی تھی، ہاں تو میں کون سا تمہیں ناسا کے کسی نئے مشن کے لیے دوسرے سیارے پر روانہ کر رہا ہوں جو بچے یہاں اکیلے رہ جائیں گے؟ اس کے طنزیہ انداز پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ تو آپ مجھے سختی پر مجبور مت کرو، اگر میں جھک رہا ہوں تو اسے میری کمزوری مت سمجھنا۔ میں نے کل رات تمہیں واضح الفاظ میں سمجھایا تھا، اب تمہاری طرف سے کسی ایسی حرکت کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اتنی بچی نہیں ہو کہ تم سمجھ نہیں پا رہی، اور نہ ہی ہم ٹین ایجز ہیں جو تم ایسے شرماؤ گی اور گھبراؤ گی اور میں تمہاری ان اداؤں سے خوش ہوں گا، اور شاید تم بھول رہی ہو کہ یہ میرے ہی بچے ہیں۔ آہستہ آواز میں وہ مانی خیزی سے کہتا اسے بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ دعا کی بلکہ شرم سے بوجھل ہوتی اٹھنے سے انکاری ہو چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے 1000 گنا زیادہ سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ 5 منٹ کے اندر اندر تم مجھے اپنے روم میں ملو۔ اسے حکم دے کر وہ رکا نہیں، جیسے دبے قدموں آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دعا کی کب سے رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ وہ اتنا پر اثر تو تھا کہ اس کے حواسوں کے ساتھ ساتھ اس کے سانسوں پر بھی قبضہ کر لیتا تھا۔ ایک نظر بچوں کو دیکھ کر ان پر آیت الکرسی کا دم کر کے انہیں اللہ کے حوالے کر کے وہ فینسی لائٹ آن کر کے باقی کی ساری لائٹس بند کر کے دروازے سے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کن اکھیوں سے بستر پر دراز آنکھوں پر بازو رکھے اس نے وجود کو دیکھا اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وضو کر کے نکلی تو وہ ابھی بھی اسی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ الماری سے جائے نماز نکال کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ تسلی سے نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ پلیز میری مدد کر، میرے آنے والی زندگی میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ آپ کے قبضہ قدرت سے تو کچھ باہر نہیں، اس شخص کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دے اللہ، اسے میرے معاملے میں رحم دل کر دے، اس کے دل میں میرے لیے جو سختی ہے اسے نرمی میں بدل دے، اور مجھے اس آزمائش سے نکال میرے اللہ، میں تھک گئی ہوں، مجھے صبر عطا کر، مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نم چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے آنکھیں کھولی، پھر وہ اٹھی، جائے نماز تہہ کر کے رکھی، فینسی لائٹ آن کر کے کمرے کی لائٹس آف کی۔ فارس کے وجود کو دیکھ کر وہ اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے یا سو چکا ہے۔ پھر وہ من بھاری ہوتے قدموں سے بستر کی طرف بڑھی، دوپٹہ اتار کر سرہانے کے پاس رکھتے وہ آہستگی سے لحاف لے کر سانس روک کر بالکل بیڈ کے کنارے پر لیٹی تھی۔
ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھی کہ جب اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو دعا کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ اس کی سانسیں اتھل پتل ہو گئی تھی، اس کے دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کے نرم و نازک ہوش ربا وجود کا لمس فارس کے جذبات میں ایک تلاطم پیدا کر گیا تھا۔ اس پر جھکتے ہوئے اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی، جس سے ڈر کر دعا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے پھر بنا کسی مزاحمت کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ کھڑکی سے جھانکتی ہوئی چاندنی میں نہائے چاند نے اداسی سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کہیں موجود نہیں تھی۔ گزری رات کا خمار ابھی بھی اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آسودگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے ارد گرد موجود رشتوں سے ایماندار رہا تھا۔ دعا سے اتنی دوری ہونے کے باوجود اس نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ جرمنی جیسے آزاد ماحول میں 5 سال گزار کر بھی وہ اپنا دامن ہر طرح کی غلاظت اور گندگی سے بچائے ہوئے تھا۔ پاکستان آنے کے بعد اس نے جتنے دن اپنے گھر میں اکیلے گزارے، اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر چیز کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہتا تھا، اور بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ بچوں کے لیے وہ دعا کو ایک موقع اور ضرور دے گا۔ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ 5 سال پہلے اسے نہ چھوڑنے کی پیچھے ضد اور انا تھی، مگر آج اسے اپنانے کا فیصلہ اس کے بچوں کی وجہ سے تھا۔ جب یہ طے ہو ہی گیا تھا کہ وہ ساتھ رہیں گے تو پھر کوئی غیر فطری زندگی بھی وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ انسانی فطرت کے بھی کچھ تقاضے ہیں جو مرد اور عورت دونوں پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے جذبات سے ملغو ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ دعا کو اس کا ہر جائز حق ملے۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ 5 سال پہلے جو غلطی اس نے کی تھی اسے دوبارہ کبھی دہرا نہیں سکتی تھی، ورنہ اتنے سال میں اسے بہت سے موقع یقیناً میسر آئے ہوں گے کہ جبکہ وہ یہاں موجود بھی نہیں تھا، مگر دعا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتی تو اپنی امی کی طرف بھی جا سکتی تھی، وہ اس سے علیحدہ ہو سکتی تھی، پر ایسا بھی نہیں ہوا، اور اب مجبوری کی حالت میں جو بھی تھا وہ اس کے گھر میں موجود تھی۔ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ماں تھی، جس کا اندازہ ان کی آپس میں اٹیچمنٹ سے بخوبی ہو رہا تھا، اور اس کی اچھی تربیت کی جھلک بھی اس کے بچوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس طرف سے اسے پورا سکون اور اطمینان تھا۔ اس کے دل میں فقط ایک ہی کسک تھی کہ اس کے معافی نہ مانگنا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس نے معافی کا ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ وہ اپنا ظرف بڑا کر کے اس کی حرکت کو کم عمری اور ناسمجھی میں اٹھایا ہوا قدم جان کر فراموش کرنے کو بھی تیار تھا، مگر دعا کچھ کہے بھی تو صحیح۔ اسے انتظار رہا تھا کہ شاید وہ کبھی اس سے بات کرے گی، کچھ تو کہے گی، مگر اس کے ہونٹوں پر لگا ہوا تالا کبھی نہ ٹوٹا، اور اس کی یہی چپ فارس کے غصے کو مزید ہوا دیتی تھی، جس کا سب سے بڑا نشانہ وہ خود بنی تھی۔ کتنی ہی دیر بستر پر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اٹھا، شاور لے کر نکھرا سا گرے کلر کا شلوار قمیض سوٹ پہنا اور بالوں کو اچھے سے سیٹ کر کے باہر آیا تو کچن سے آتی آوازوں پر ادھر کا رخ کیا۔ سامنے ہی حریم اور مزمل کچن میں ہی رکھی چھوٹی سی ٹیبل اور اس کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ خود نماز کے سٹائل میں دوپٹہ لیے کوکنگ ریج کے سامنے کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ پراٹھوں کی بھینی بھینی خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ نم دراز بال اس کی کمر پر بکھرے دوپٹے کی اوٹ سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ فارس کے آنے پر دونوں بچوں نے ایک ہی وقت میں اسے دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان، کیسے ہو تم دونوں؟ باری باری دونوں کے ماتھے چوم کر وہ پاس رکھی ایک اور کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا تھا۔ دعا نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ یہ بتاؤ کہ رات کو ڈر تو نہیں لگا تم دونوں کو؟ اس کی پوچھنے پر دونوں نے نام میں سر ہلایا۔ گڈ، اچھا ایسا ہے کہ اب سے آپ لوگ سکول بھی جایا کرو گے، بابا کسی اچھے سے سکول میں آپ لوگوں کا ایڈمیشن کروائیں گے، اوکے؟ اس کے لب و لہجے میں اپنے بچوں سے بات کرتے ہوئے ایک خاص سکون تھا۔ بابا میں باربی ڈال والا بیگ لوں گی اور بہت سارے کلرز بھی لوں گی، ٹھیک ہے بابا؟ حریم کی فرمائش بھی آ گئی تھی۔ اوکے جناب، بابا آپ اپنی پری کو اس کی ساری مرضی کی چیزیں دلائیں گے، اور مزمل صاحب آپ کیا لیں گے؟ حریم کے بال ٹھیک کرتے وہ مزمل کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، جو بالکل خاموش بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ فارس نے اس کی جھجک کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کر اس سے پوچھا تو وہ بولا، میں اب ماما کا چوائس کر لوں گا سب کچھ۔ اچھا بابا کا شیر بچہ، ٹھیک ہے۔
فارس نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا، وہ صرف شکل میں ہی اس جیسا نہیں بلکہ عادتوں میں بھی اس کے جیسا تھا۔ ناشتہ باہر ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤں یا یہی کریں گے؟ وہ برنر کو بند کرتی مصروف سی بولی۔ نہیں، یہیں پر لگا دو، سارے اکٹھے کر لیتے ہیں، فارس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ دعا ناشتے کا سامان ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی اور پھر خود بھی ایک حریم کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تازہ تازہ پراٹھے اور ساتھ میں آلو کی بھجیا دیکھ کر ہی فارس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ ماما، میں بابا کے ہاتھ سے کھاؤں گی، وہ ماں کو دیکھ کر جیسے بتا رہی تھی تو دعا نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ مزمل، آپ ماما پاس آ جاؤ بیٹا، دعا نے اسے پکارا تو وہ شرافت سے اٹھ کر ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ مزمل کو جبکہ فارس حریم کو نوالے بنا کر کھلاتے ہوئے خود بھی کھا رہا تھا، ساتھ میں حریم کی چونچ بھی چل رہی تھی۔ حریم، بری بات بیٹا، کھانا خاموشی سے کھاتے ہیں ہمیشہ، دعا نے اس کو دیکھتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا مگر نظروں سے سختی آیا تھی۔ حریم بھی جھٹ سے سوری ماما کہتی چپ ہو کر کھانا کھانے لگی۔ اس کی اس تابیداری پر فارس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ٹیبل پر بالکل خاموشی چھا گئی جسے مزمل کی آواز نے توڑا۔ یہ کیا ہوا ماما؟ نوالا اس کے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے اس کی آستین تھوڑی سی پیچھے ہوئی اور مزمل کی نگاہ اس کی کلائی پر پڑی جہاں سرخ سرخ نشان تھے۔ اس کی سفید رنگت کے اوپر وہ بہت صاف نظر آ رہے تھے۔ مزمل اس کا ہاتھ اپنے چھوٹے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ فارس کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی اور پھر وہ نگاہیں چرا گیا تھا۔ دعا کی کلائی پر رات اس کی وحشتوں کی تحریر رقم تھی۔ دعا کا شرمندگی کے مارے چہرہ سرخ ہوا تھا۔ فارس کی طرف نگاہ اٹھی تھی جو جبڑے بیچے اپنی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کے لیے یہ سچویشن بہت ہی آکورڈ ہو چکی تھی۔ حریم بھی اب اٹھ کر اس کے بالکل پاس کھڑی جھک کر دیکھ رہی تھی۔ ماما، یہ تو آپ کو بالکل چوٹ لگی ہے کوئی نا؟ نہیں حریم، چوٹ نہیں لگی، یہ بس کچھ الرجی ہو گئی ہے، جیسے ایک بار آپ کو ہو گئی تھی نا اور آپ کی سکن بھی ریڈ ہو گئی تھی ویسے ہی۔ ہونٹوں پر زبان بھرتے ہوئے نظریں چڑھا کر گڑبڑا کر بولی تھی۔ بعض اوقات بچوں کے سوال بڑوں کو بھی مشکل سے دو چار کر دیتے ہیں۔ اوہو ماما، تو پھر آپ وہی والی دوائی لگائیں نا جو حریم کو ڈاکٹر انکل نے لا کر دی تھی۔ مزمل اس کے چہرے کو تکتے ہوئے بولا تو دعا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں لگا لوں گی، تم لوگ ناشتہ تو کر لو، اور یہ صرف نشان ہے، درد نہیں ہو رہا مجھے، ریلیکس۔ مزمل کے ننھے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آرام سے نکال کر وہ بولی تو فارس کو لگا کہ اس کے منہ پر کسی نے کھینچ کر تماچا مارا ہو۔ منہ میں رکھا نوالا گلے سے اترنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ تبھی مزمل نے کہا، ماما میرا تو بس ہو گیا، میں اور نہیں کھاؤں گا۔ ہاں اور میرا بھی، حریم بھی اس کے ساتھ ہی فوراً بولی تھی۔ ماما جی، ہم تھوڑی دیر باہر جا کر گاڑی چلائیں کیا؟ حریم اس سے پوچھ رہی تھی۔ فارس ان دونوں کے لیے آٹومیٹک ڈرائیونگ کارز بھی لے کر آیا تھا جن کی سواری کا کل سے اسے شوق چڑھا ہوا تھا۔ کل شام کو اس نے بہت مشکل سے اتارا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ، مگر گیٹ بالکل نہیں کھولنا اور نہ ہی باہر جانا ہے۔ مزمل بیٹے، بہن کا خیال رکھنا۔ ان دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے اس نے اجازت دی تو وہ دونوں باہر کی طرف نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس کا بیٹھنا بھی وہاں مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بھی اٹھی تھی مگر قدم آگے نہ بڑھا سکی کیونکہ وجہ فارس کی اس کی کلائی پر مضبوط گرفت تھی۔ وہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے مزمل کی نظر۔ دعا یہ کہتے ہوئے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی آواز میں لرزش اور خوف تھا۔ فارس نے غور سے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ یہ غلطی بھی اس کے کھاتے میں ڈال کر اس پر غصہ کرے گا مگر اس کے اگلے عمل نے اسے حیران کیا۔ وہ نظر اٹھا کر اس کا چہرہ تکنے لگی جو اب اس کی دوسری کلائی بھی اپنے دوسرے ہاتھ میں لیے انگلی سے اس کی آستینیں پیچھے کر کے اب اس کے نشانوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے نشان اس کی کلائیوں پر بہت صاف نظر آ رہے تھے۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، مگر میں کوشش کروں گا کہ آئندہ تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اس کی کلائیوں کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے نرمی سے سہلا رہا تھا۔ اب اس کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف بڑھا۔ وہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جو چہرے پر ندامت لیے اسے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا جو اب اس کے دائیں کندھے پر لاپرواہی سے دھرا اس کی جسامت کے سبھی نشیب و فراز کو عیاں کر گیا تھا۔ فارس کی نگاہیں اب اس کی گردن پر پھسل رہی تھی جہاں پر بھی اس کی صفاقی کے کچھ نشان موجود تھے۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے کچلتا ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد حصار کرتا جھکا ہوا تھا، پھر وہ جھک کر اس کی چہرے کے اوپر موجود نشان پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ کر اس کا سانس لینا محال کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سیدھا ہوتے ہوئے اسے یوں ہی بت بنے چھوڑ کر بنا اس کے چہرے کی طرف دیکھے باہر نکل گیا تھا۔
اس کے جانے کے بعد دعا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس کی کب سے رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ اس کی ستم گری ناقابل برداشت تھی تو مسیحائی جان لیوا تھی۔ دعا کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکان نے اپنی چھپ دکھائی تھی۔ ان چھوٹے چھوٹے زخموں کو دیکھ کر آپ اس قدر شرمندہ ہیں فارس، تو اگر کبھی آپ کو پتا چلا کہ انجانے میں آپ تو میری روح کو گھائل کر چکے ہیں تو تب کیا ہوگا؟ وہ دل ہی دل میں اس سے بات کر رہی تھی۔ تبھی ڈور بیل پر وہ باہر آئی تو دروازے پر سبین آپا کو بچوں سمیت کھڑے پایا۔ السلام علیکم آپا، وہ سلام کرتی ان کے لیے راستہ چھوڑنے لگی۔ وعلیکم السلام، ہاں بھائی واپس آ گئی تم؟ سبین نے طنزیہ سا لہجے لیے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آپا میں آ گئی، آپ کیسے ہیں؟ دعا نے مسکرا کر بچوں سے ملتے ہوئے پھر سے سبین آپا سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں بھی، اور کدھر ہیں فارس اور بچے؟ اس کا پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے بولی تو دعا نے کہا، فارس اور حریم کچھ دیر پہلے ہی مارکیٹ گئے ہیں اور مزمل سو رہا ہے۔ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے بتا رہی تھی جو اب گھر کا بھرپور معائنہ کر رہی تھی۔ واہ بھائی، ماننا پڑے گا، فارس نے تو آتے ہی گھر کی شکل ہی بدل ڈالی۔ اس کی تعریف میں بھی ایک چبن سی تھی۔ دعا کچھ بھی نہ بولی، ویسے بھی اسے عادت ہو گئی تھی ان سب باتوں کی۔ آپا آپ بیٹھے، میں ٹھنڈا لے کر آتی ہوں، یہ کہتی وہ کچن کی طرف رخ کر گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، ساتھ میں کچھ کھانے کی بھی لے کر آنا، صبح سے میں نے مشین لگا کر رکھی تھی، کپڑے دھو دھو کر میں ادموئی ہو گئی ہوں۔ دعا کو پیچھے سے آواز لگاتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اپنا دکھڑا بھی سنانے لگی تھی۔ دعا نے کولڈ ڈرنکس کے ساتھ فریج میں رکھے کیک کو نکالا اور ٹرے سجاتی باہر آ گئی۔ ارے سچ کہا ہے کسی نے، بیٹیوں کا میکا تو ماں سے ہی آباد ہوتا ہے۔ اماں کے گھر سے جانے کے بعد گھر کیسا ویران سا لگ رہا ہے۔ ابھی اگر اماں ہوتی تو کیسے خوش ہوتی بیٹی اور نواسے نواسی کو دیکھ کر۔ تمہارے منہ پر تو 12 ہی بج گئے ہیں مجھے دیکھ کر۔ سبین آپا اداس لہجہ اپناتی اینڈ میں اسے تانا مارنے سے باز نہیں آئی تھی۔ نہیں آپا، یہ کیسی بات کری آپ؟ خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں، یا آپ کا اپنا گھر ہے، 100 بار آئے آپ۔ کیک کاٹ کر پلیٹس میں رکھتی اسے دیکھتی اب اس کے بچوں کو سرو کرتے ہوئے آرام سے بولی تھی، جو اپنی اپنی پلیٹ اور کولڈ ڈرنک لیے ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھے تھے۔ سبین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے انداز اور اطوار میں محسوس کن تبدیلی آئی تھی۔ کہاں تو اسے بولنا ہی نہیں آتا تھا، اس کے منہ میں زبان نہ ہونے کا گمان ہوتا تھا، اور کہاں یہ کانفیڈنٹ سی، اطمینان سی ان کی ہر بات کا جواب دیتی۔ یہ دعا تو کوئی اور ہی تھی۔ کیک کا پیس منہ میں رکھتے اس نے دعا کو کینہ توز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ واہ بھائی واہ، شوہر کو آئے ابھی 2 دن ہوئے اور تمہارے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل چکے ہیں۔ ان کی لہجے کی کاٹ پر دعا نے انہیں دیکھا اور پھر بولی، آپا ایسا کچھ بھی نہیں، بس میں نے سوچ لیا ہے کہ بہت جھیل لی ناکردہ گناہوں کی سزا۔ اب میں کسی کو بھی یہ حق نہیں دوں گی کہ وہ میرے گھر کے معاملات میں دخل کرے، اور اگر ایسا ہوا تو اس بار میں چپ نہیں رہوں گی۔ بے خوف و خطر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے مگر قطعی انداز میں بولتی سبین کی بولتی بند کر گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ سکتے میں آ گئی مگر جلد ہی واپس اپنی ٹون میں آ کر بولی، ارے بولی تو تم تب بھی تھی دعا بیگم، کیا تب اس نے تمہارا یقین کیا جو اب تم یوں ہواؤں میں اڑ رہی ہو؟ خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے ہی اس کا مذاق اڑاتی آواز میں کہتے اس کا چہرہ دھواں دھواں کر گئی تھی، اور اب اس کو اس حالت میں دیکھ کر سبین کے دل کو سکون ملا تھا۔ آپا وقت ہمیشہ ایک سا بھی تو نہیں رہتا نا، تب میں تھوڑی کم عمر تھی، نہ سمجھ تھی، اس لیے دھوکہ کھا گئی چیزوں پر۔ چہروں پر پڑے نقاب کو میں پہچان نہیں پائی، مگر اب ایسا نہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ پھر اگر خسارے میرے حصے میں آئیں تو منہ کی دوسرے بھی کھائیں گے۔ سبین اس کی بات پر غصے میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اتنے میں مزمل بھی آنکھیں ملتا ہوا کمرے سے نکلا تو دعا سے دیکھ کر مسکرائی۔ آ جاؤ بیٹا، دیکھو پھوپھو اور بہن بھائی ملنے آئے ہیں، اب ملے آ کر ان سے۔ نرم سے لہجے میں دعا نے اسے کہا تو وہ تابیداری سے سبین پھوپھو کی طرف بڑھتا ہوا ان کے پاس پہنچ کر سلام کرنے لگا۔ سبین بھی بے دلی سے اس سے ملی۔ دعا نے اپنے بچوں کو گھریلو سیاست سے ہمیشہ دور رکھا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اولاد کے دل میں اپنے باپ سے منسلک رشتوں کو لے کر کوئی بھی بری بات آئے، مگر اب بچے بڑے ہو رہے تھے تو لہجوں کا فرق سمجھنے لگے تھے، اور کچھ اپنے اور اپنی ماں کے ساتھ ان کے رویے نے ان کے اندر احساس محرومی بھی پیدا کر دی تھی جو اب دعا کے لیے ناقابل قبول تھی۔ بات جب تک اس کی ذات تک تھی اس نے سب کچھ برداشت کیا، مگر اپنے بچوں کو لے کر وہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گی، یہ بات تو اس نے سوچ لی تھی۔
مزمل اب ماہم اسد اور ہادی سے مل رہا تھا جب اسد کی آواز آئی، ماما ہم مزمل اور حریم کے نئے کھلونے دیکھنے جائیں جو ماموں لے کر آئے ہیں؟ ہاں ہاں بیٹا جاؤ نا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، یہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، ماموں بھی وہ جو تم لوگوں پر جان چھڑکتا ہے۔ سبین ظاہر تو اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی مگر اس کی آنکھ برساتی نگاہیں دعا پر تھی جو اسے دبے لفظوں میں بہت کچھ جتا گئی تھی۔ دعا اس بات کے جواب میں کچھ نہ بولی، بس برتن اٹھا کر کچن کی طرف چل پڑی۔ سبین بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بچوں کے پیچھے اسی کمرے میں گئی تو اندر داخل ہوتے ہوئے حیرت سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ دعا بھی کچن میں برتن رکھ کر واپس آ گئی تھی۔ سبین کے بچوں نے کمرے میں ادھم مچا رکھا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہر چیز کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے۔ مزمل خاموشی سے رائٹنگ ٹیبل کے آگے رکھی کرسی پر بیٹھا انہیں یہ سب کرتے دیکھ رہا تھا۔ تبھی سبین نے کہا، واہ بھائی تمہارے تو مقدر ہی جاگ اٹھے ہیں۔ جی الحمدللہ سبین آپا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ظالموں میں سے نہیں ہے آپا۔ دعا کے چہرے پر جو سکون تھا وہ سبین کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دیتی ڈور بیل کی آواز آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے فارس اور حریم ہوں گے، میں جا کر دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد دعا واپس آئی تو ساتھ ہی وہ دونوں باپ بیٹی بھی تھے۔ فارس کے ہاتھوں میں کچھ شاپرز تھے۔ سبین بھی باہر آئی تو اسے دیکھ کر وہ سب دعا کو تھما کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی بہن سے 3 سال چھوٹا تھا مگر ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ساتھ لگا کر اس کا سر چومتا تھا۔ آپ آ گئی، میں تو آج ہی آپ کی طرف آنے کا سوچ رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد بیٹھتے وہ بولا تو سبین بہت محبت سے حریم سے ملتے اسے گود میں بٹھا چکی تھی۔ دعا تو بس سبین کی یہ حرکتیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کھیل بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ بس کرو بھائی، رہنے دو، دیکھ لیا میں نے کہ بہن آ گئی تو بات بنا رہے ہو تم۔ سبین نے بڑے چاہ بھرے انداز میں شکوہ کیا تو فارس ہنس کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں، اچھا یہ بتائیں بچے کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ لوگ اندر ہیں مزمل کے پاس، میری تو ناک میں دم کر رکھا ہے، پوچھ پر کہ حریم اور مزمل کب واپس آئیں گے، بہت پیار کرتے ہیں میرے بچے ان دونوں سے۔ سبین کا لہجہ ایک دم خوش آمدی سا ہو گیا تھا اور اس کی بات سن کر گود میں بیٹھی حریم کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جھٹ سے اس کی گود سے اتری۔ بابا کیا میں بھی جاؤں ان کے پاس رو میں؟ باپ سے اجازت طلب کرتی اس کے سر ہلانے پر فوراً بھاگی تھی۔ فارس سمجھا کہ اسے اپنے کزن سے ملنے کی جلدی تھی۔ وہ مسکرایا مگر حقیقت میں حریم کو اپنے کھلونے خطرے کی زد میں دکھائی دیے، اس لیے وہ جلدی سے اندر بھاگی تھی۔ فارس تم نے بہت اچھا کیا جو اسے لے کر آگے، بہت بڑا دل ہے تمہارا، ورنہ اس جیسی عورت کو تو مرد۔ سبین ہمدردانہ انداز اپناتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی تو اس کے لہجے پر سختی چھا گئی تھی۔ فارس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپا پلیز، آج تو آپ نے ایسا کہہ دیا، آئندہ ایسا کچھ مت کہیے گا۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں یہ بات آج کے بعد کسی کے منہ سے نہ سنوں، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آئندہ اس ٹاپک پر مجھے نہ کچھ سننا ہے اور نہ ہی کچھ کہنا ہے۔ میرے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے ذہنوں پر کوئی بھی غلط اثر پڑے۔ وہ دو ٹوک انداز میں انہیں اپنی بات سمجھا گیا تھا۔ سبین بات کی سنگینی کو سمجھتی فوراً پینترا بدلتی ہوئی پھیکا سا ہنسی۔ دعا نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وقت واقعی بدل چکا ہے، اب وہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے بچوں کی ماں بھی تھی۔ اس کی پوزیشن اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، میری تو بس یہ دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو۔ اپنا غصہ دبا کر وہ آواز میں مٹھاس بھرے فکر مندانہ انداز میں بولی تو فارس سر ہلا گیا۔ آپا میں ذرا بچوں سے مل لوں، یہ کہتا اٹھنے لگا تو اسے ہاتھ کے اشارے سے اس نے روکا۔ تم رکو نا، میں انہیں ادھر ہی بلا لیتی ہوں۔ سبین نے بچوں کو آواز دی تو تھوڑی دیر بعد وہ سبھی باہر آ گئے۔ فارس ان سب سے بڑے پیار سے ملا۔ آپا آج رات آپ ادھر ہی رک جائیں نا، وہ ان سے کہنے لگا تو سبین نے نام میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں یاسر کا پیچھے مسئلہ ہو جائے گا نا۔ اچھا چلیں پھر ایسا کریں کہ رات کا کھانا کھا کر جائیے گا، پھر میں خود آپ لوگوں کو چھوڑ کر آؤں گا۔ اب کی بار فارس کے کہنے پر سبین نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے بھی بہت دنوں کے بعد دعا کے ہاتھوں کا بنا لذیذ کھانے کا موقع وہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ دعا مامی میں بریانی کھاؤں گی، اسے کچن سے نکلتا دیکھ کر ماہم نے کہا تو دعا نے سر ہلا دیا۔ پھر دعا نے اچھا خاصا ڈنر کا اہتمام کر لیا تھا۔ ہر ڈش بہت ہی لذیذ تھی، اس کے ہر کام سے نفاست جھلک رہی تھی۔ ٹیبل پر کہیں کوئی بد نظمی نہیں تھی۔ فارس کا ذہن الجھنے لگا، اسے بہت سی باتیں یاد رہی تھی مگر حریم کی آواز پر وہ ہر سوچ جھٹکتا اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ دعا نے یاسر کے لیے بھی کھانا پیک کر دیا تھا۔
ماما مجھے یہ والی ڈول چاہیے، یہ میں لے لوں گی۔ وہی ہوا تھا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ واپسی پر 8 سالہ ماہم حریم کی گڑیا اٹھا لائی تھی۔ حریم کی شکایتی نگاہیں ماں کی طرف اٹھی جو لب بینچ کر کھڑی تھی۔ سبین مسکرا کر فارس کو دیکھنے لگی جو حریم کے اداس ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چل کر ماہم کے پاس آیا اور بولا، ماہم بیٹا، ماموں آپ کو ایسی نئی ڈول لا کر دیں گے، یہ تو حریم کی ہے نا، اور پھر کسی کی چیز ایسے لینا بہت بری بات ہوتی ہے۔ آپ یہ حریم کو واپس کر دیں، میں جلد ہی آپ کو ایسی ہی ڈول لا کر دوں گا۔ تب تک آپ اس ڈول سے کھیلیں جو ماموں آپ کے لیے لائے ہیں۔ اس کے آگے ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر وہ اسے پچکار کر سمجھاتا ہوا دعا کے دل کو ایک دم سکون دلا گیا تھا۔ حریم کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا جبکہ ماہم کا تو منہ اتر گیا تھا۔ دعا کو اس کے لیے برا لگا تھا کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، انہیں صحیح غلط کی پہچان کروانا ماں باپ کا فرض ہوتا ہے۔ اگر بچپن میں ہی وہ دوسروں کی چیزوں پر اجارہ دار بن کر بیٹھ جائیں گے تو بڑے ہو کر یہ عادت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ ابھی سے جان جاتی کہ دوسروں کو ان کے حق سے دستبردار کر کے اس پر قابض ہو جانا غلط بات تھی۔ جبکہ سبین تو دھواں چہرہ لیے وہاں سے نکلی تھی۔ اسے یہ احساس ہوا تھا کہ ہوائیں اب اپنا رخ بدل رہی ہیں، وقت بدلنے والا ہے۔ طلحہ کی شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ امی اور طلحہ کی بار بار کالز آ رہی تھی۔ فارس نے آج آنے کا کہا تھا، اس لیے وہ صبح سویرے ہی اٹھ کر تمام کام ختم کر چکی تھی۔ پیکنگ کے بعد اس نے فارس اور بچوں کے بھی کپڑے نکالے اور اس طرف سے مطمئن ہو کر کچن کی راہ لی۔ ناشتہ بنا کر وہ فارغ ہوئی تھی کہ فارس بھی وہیں چلا آیا۔ اسے کبھی بھی اسے جگانے کی نوبت نہیں آئی تھی، اپنے وقت پر وہ خود ہی اٹھ جاتا تھا۔ اسے ناشتہ سرو کر کے ابھی وہ باہر جانے کے لیے پر تول رہی تھی کہ فارس کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ ناشتہ کرو پہلے۔ اس کی آواز میں اس کے لیے نرمی بالکل نہیں تھی مگر سختی بھی نہیں تھی۔ وہ بہت دنوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ ناشتہ کرنے میں ہمیشہ ڈنڈی مار جایا کرتی تھی اور یہ بات فارس کی زیرک نگاہوں سے چھپ نہیں سکی تھی۔ دعا چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ صبح سب کی پسند کا ناشتہ بنانے کی باغ دوڑ میں اس کو خود کا ناشتہ کرنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ بچوں کو جگا کر ناشتہ اس نے کروایا اور پھر وہ لوگ گھر سے نکل گئے۔ وہاں پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دعا کے وہاں رہنے کے دوران سبھی خیریداری تو پہلے ہی ہو چکی تھی، بس تیاری اپنی آخری مرحلے میں تھی جس کے لیے یہ 2 دن کافی تھے۔ فارس نے بھی آ کر کافی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی تھی اور یوں طلحہ کو بھی کافی ریلیف مل گیا تھا۔ 2 دن پلک جھپکتے گزر گئے۔ طلحہ نے مہندی کا چھوٹا موٹا فنکشن بھی نہ کرنے دیا تھا۔ آج اس کی بارات تھی۔ فارس اور دعا صبح سے لگے ہوئے تھے جبکہ وہ راجہ اندر بنا شاہانہ انداز میں صوفے پر بیٹھا مسکرا کر ان دونوں کو بھاگ دوڑ کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج تو اس کا دن ہے، اتنا پروٹوکول تو بنتا ہے نا۔ فارس کو اکیلا ہی لگے دیکھ کر امی نے اسے دبے لفظوں میں شرم دلائی مگر فارس نے انہیں منع کر دیا اور طلحہ تو ڈھیٹ بنا ہنستا رہا تھا۔ پاس ہی امی تسلی کے لیے ایک نظر اس کے سسرال والوں کو دینے کے لیے بھی سامان کو دیکھ رہی تھی۔ طلحہ اب اٹھ جاؤ، تیار خود ہو لوگے یا وہ بھی ہمیں کروانا پڑے گا؟ دعا بچوں کو تیار کر کے باہر آئی تو اسے موبائل پر بزی دیکھ کر تپ کر بولی تھی۔ حریم نیوی بلو کلر کی بھاری شلوار پر گھٹنے سے ذرا اوپر آتی ہم رنگ ایمبرائڈری قمیض جس پر سلور رنگوں سے خوبصورت کام ہوا تھا، گلے کے گرد لپٹا چھوٹا سا دوپٹہ، ہم رنگ چوڑیاں اور پاؤں میں کھسا پہنی ہوئی تھی۔ دعا نے اس کے بالوں کا آگے سے رنگ بنائے پیچھے سے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ صاف ستھرا چہرے لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی جبکہ مزمل نے وائٹ شلوار قمیض پر نیوی بلو واسکٹ پہن رکھی تھی جس میں وہ چھوٹا سا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ فارس اور مزمل کے جبکہ دعا اور حریم کے کپڑے ایک جیسے تھے جبکہ کلر تھیم بھی سیم تھا اور یہ سب طلحہ کا ہی کارستانی تھی۔ شاپنگ کے دوران اس نے دعا کو ایک چیز ڈکٹیٹ کروائی تھی۔ ماموں کے سوہنے بچے، کیا لگ رہے ہو یار تم؟ موبائل کی جان چھوڑ کر وہ بچوں پر صدقے واری ہوتا ان کا منہ چوم کر اب دعا کی طرف مڑا۔ بچے نانی کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ میرا کیا ہے دعا، میں تو قدرتی طور پر اتنا ہینڈسم ہوں، 2 منٹ میں تیار ہو جاؤں گا، مگر پلیز دعا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ تم ماسی بن کر ساتھ مت چلنا پارلر، اور پارلر تو تم جاؤ گی نہیں، اس لیے میں نے اسامہ کی بہن کو جو میک اپ آرٹسٹ ہے اسے بلایا ہے، وہ تمہیں تیار کر دے گی۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ دعا نے خود کو دیکھا، وہ کل سے پہنے ہوئے کپڑوں میں گھوم رہی تھی جو اب کافی سلوٹ زدہ بھی ہو چکے تھے۔ نہیں طلحہ، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں خود تیار ہو جاتی ہوں۔ وہ فوراً بہانہ بنانے لگی تو طلحہ نے کہا، بس کرو، پتہ ہے مجھے جو تم تیار ہوگی، تمہیں تو میک اپ کی چیزوں کے نام تک نہیں آتے، بات کریے تم تیار ہونے کی۔
اچھا نا، میں ہو جاؤں گی تیار، تم بس اٹھو، جلدی کرو، اپنی تیاری کرو۔ دعا سے کہتے ہوئے کسی اور کو بھی ساتھ ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ تم کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ تمہارے میاں تو باہر ہیں۔ جاتے ہوئے بھی اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تو دعا ہنستے ہوئے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی باہر آئی، جہاں پر فارس اور عمر، طلحہ کا جو کک تھا مگر وہ صرف باہر کے کام دیکھ رہا تھا، وہ لوگ گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے۔ فارس کی اس پر نظر پڑی تو وہ عمر کو کچھ کہہ کر خود اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں نے آپ کے کپڑے روم میں رکھ دیے ہیں۔ اس کی نگاہیں ابھی تک جھکی ہوئی تھی۔ فارس اس کی بات سن کر سر ہلاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عمر بھائی، آپ بھی تیار ہو جائیں نا اب۔ اسے وہیں سے آواز اس نے دی اور اس کی جی باجی کہنے پر مڑنے ہی والی تھی کہ ڈور بیل پر رک گئی۔ عمر نے دروازہ کھولا تو سامنے سے ایک ماڈرن پیاری سی لڑکی آئی جو لگ بھگ اسی کی عمر کی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیوٹی باکس دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ طلحہ کے دوست کی وہی بہن ہے جو اس کا میک اپ کرنے آئی تھی۔ السلام علیکم، مجھے طلحہ بھائی نے بلایا ہے، غالباً آپ ان کی سسٹر ہیں نا؟ اس نے شائستگی سے کہا تو دعا اس کے سلام کا جواب دیتی ہوئی مسکرا کر سر ہلاتی اسے لیے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ اپنے روم میں تو فارس گیا تھا، کچھ سوچ کر اس نے امی کے روم میں اسے لے کر آئی۔ اب وہ اور امی باتیں کر رہی تھی جب کہ وہ اس کے لیے کولڈ ڈرنک لاتی اسے دے کر خود کمرے میں آئی تھی۔ فارس کہیں بھی نہیں تھا، باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ اپنے کپڑے اور دیگر سامان لے کر واپس امی کے روم میں آ گئی تھی۔ حریم اور مزمل بڑے شوق سے ماں کو تیار ہوتے دیکھ رہے تھے، ان کے لیے یہ سب کچھ نیا ہی تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ بہت مہارت سے اسے تیار کر چکی تھی۔ اپنا سوٹ پہن کر جیولری کے نام پر ایک نازک سا ہار اس نے پہنا اور پھر سر پر دوپٹہ اچھے سے اس نے سیٹ کیا اور یوں ذرا سی محنت سے ہی اس کے حسن کو 4 چاند لگے تھے۔ آئی لائنر سے سجی، مسکارے سے بوجھل ہوئی لمبی گھنی پلکیں اس کی گول شیپ میں موٹی موٹی بھوری آنکھوں کو مزید حسین کر گئی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں سجی سلور نوز پن اور پنک لپسٹک سے رنگے اس کے یاقوتی لب اس کے گول صاف شفاف گلابی مائل دودیا چہرے پر بہت ہی جچ رہے تھے۔ ماشاءاللہ دعا، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ یہ بچے آپ کے ہیں۔ ارم نے اس کے منموہنے چہرے کو تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 23 سال کی تھی مگر دیکھنے میں 20 سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ اوپر سے اس کی متناسب جسامت کو دیکھ کر اکثر اسے ایسی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ ارم کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ حریم اور مزمل اب اس کے پاس آ چکے تھے۔ اس کی چوڑیوں سے سجے ہاتھ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ امی کمرے میں آئی تو بے اختیار اپنی بیٹی کی بلائیں لینے لگی۔ ارم کو رخصت کر کے وہ طلحہ کی طرف آئی جو وائٹ شلوار کی میز پر ایش گرے ویسکٹ پہنے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھا مگر اس وقت تو اسے اور بھی زیادہ ہینڈسم لگا۔ اسے آتے دیکھ کر حیرت سے اس کا عکس دیکھا، پھر وہ اس کی طرف گھوما اور بولا، ایکسکیوز می میم، آپ ہیں کون اور کہاں گھسی چلی آ رہی میرے کمرے میں؟ چہرے پر غیر شناسائی اور آنکھوں میں شریر سی مسکان لیے وہ بولا تو دعا نے خفا ہو کر اس کے کندھے پر ایک ہاتھ مارا۔ طلحہ ہنستے ہوئے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ ماشاءاللہ میری بہن بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے لب و لہجے میں بہن کے لیے ایک مان تھا۔ ہاں بالکل، اور میرا بھائی بھی کسی شہزادے سے کم تو نہیں لگ رہا۔ اللہ پاک ہر بری نظر سے تمہیں بچائے۔ اپنی نم ہوتی آنکھ سے کاجل نکال کر اس کے کان کے پیچھے اس نے ٹیکا لگایا۔ طلحہ اس کے انداز پر مسکرایا۔ تو مطلب کہ میں بہت ہی زیادہ کوئی وجاہت کا شاہکار لگ رہا ہوں نا؟ ابھی امی بھی میری نظر اتار کر گئی ہیں۔ طلحہ نے شوخی بھرے انداز میں کہا۔ اچھا بس کرو، جلدی کرو، تمہارے دوست آ چکے ہیں اور نکلنا بھی ہے اب۔ اسے یہ کہہ کر وہ جلدی میں مڑی۔ وہ خود کو بھی ایک آخری نظر دیکھ کر مطمئن سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ لاؤنج میں ہی فارس سفید کلتا شلوار پہنے حریم کو اٹھائے کھڑا تھا، جو باپ کے چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں کے پیالوں میں لیے اسے کچھ بتا رہی تھی اور وہ بھی بہت ہی دھیان سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر دعا کو ہلکی سی جھجک ہوئی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا۔ فارس کی نگاہ بھی اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ اس کی نظروں میں پہلے حیرت اور پھر ستائش کا تاثر ابھرا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ سب بھلا گیا تھا۔ دعا کی پلکیں اٹھی تھی اور لمحوں کا فسون چھٹک گیا تھا۔ فارس کی آنکھوں میں سرد پن آیا اور اس نے اپنی نگاہوں کا زاویہ فوراً بدل ڈالا تھا۔ دعا کے ماتھے پر بھی پسینہ آیا تھا۔ بابا دیکھیں ماما کتنی پیاری لگ رہی نا، بالکل جیسے کوئی ڈول ہوتی ہیں۔ حریم خود تو مسکرا کر ماں کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی اس نے باپ کی توجہ بھی اس طرف دلائی۔ فارس نے مسکرا کر حلیم سے کہا، صحیح کہہ رہی ہو۔ تو پھر بابا آپ بھی ماما کو بولے نا کہ وہ پری لگ رہی ہیں، جیسے ابھی آپ مجھے بول رہے تھے۔
حریم کی اگلی فرمائش پر فارس نے جہاں دعا کا شرم سے گلنار چہرہ دیکھا وہیں پیچھے سے طلحہ کا بھی کہکا گونجا تھا۔ دعا نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر کے وہاں سے غائب ہونے کی دل میں تمنا کی تھی۔ سوری، میں نے ڈسٹرب کر دیا آپ لوگوں کو، یہاں تو فل آن فیملی سین چل رہا تھا۔ پاس آ کر طلحہ نے حریم کے گال پر چٹکی بھری تھی۔ ویسے فارس بھائی، آپ میرے سامنے بھی میری بہن کو پری کہہ سکتے ہیں، میں بالکل بھی برا نہیں مناؤں گا۔ طلحہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ فارس کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں امی اور مزمل کو لے کر آتی ہوں۔ دعا گڑبڑا کر نظریں چراتی وہاں سے تیزی سے باہر نکلی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ 4 گاڑیوں پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تھا، جن میں ان کے علاوہ طلحہ کے قریبی 3-4 سٹاف کے لوگ بھی تھے۔ باقی سب کو ولیمہ کا انویٹیشن دیا گیا تھا جو کل وہیں میس میں ہی ہونا تھا۔ شادی کا انتظام ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ مرد و خواتین کے لیے الگ الگ ارینجمنٹ تھا۔ ان کا وہاں پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ نکاح کے بعد جب دعا اور وشما کی بھابھی وشما کو تھام کر سٹیج کی طرف آئی تو طلحہ نے کھڑے ہو کر اپنی طرف آتی اس پری کو نظر بھر کر دیکھا۔ دلہن کا روپ لیے شرمگی سی مسکان کے ساتھ وہ اس تک آئی تھی۔ سٹیج پر چڑھنے کے لیے طلحہ نے اپنا ہاتھ پورے حق کے ساتھ اس کے آگے بڑھایا تو ہال میں لڑکیوں نے بھرپور ہوٹنگ کی تھی۔ ایک ساتھ بیٹھے وہ پرفیکٹ کپل کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ وہاں موجود ہر انسان کی نظر میں ان کے لیے ستائش تھی۔ دعا کچھ دیر بعد سٹیج سے اتری تو فارس اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے حریم کو اٹھا رکھا تھا اور یقیناً اب وہ اسے چھوڑنے آیا تھا جو باپ کے ساتھ مردوں والی سائیڈ ہو گئی تھی۔ دعا حریم کو اس سے لے رہی تھی جب ایک فوٹوگرافر ان کی طرف آیا۔ وہ میوزک کی وجہ سے فارس کے کان کے قریب کچھ کہہ رہا تھا جس پر اس نے سر ہلایا۔ اب وہ دعا کی طرف مڑا اور اس کے قریب کھڑے ہو کر حریم کو اس نے واپس لے لیا۔ تب تک امی بھی مزمل کا ہاتھ تھام کر اسے لے آئی تھی۔ فوٹوگرافر تھوڑا پیچھے ہو کر پوزیشن لے رہا تھا۔ امی نے مزمل کو بھی دعا کے آگے کھڑا کیا اور یوں ان کی ہنستی مسکراتی تصویر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئی تھی۔ کچھ اور پکچر لے کر بچے طلحہ کے بلانے پر سٹیج پر چلے گئے تو فارس بھی مڑنے لگا۔ سر پلیز ایک فوٹو میم کے ساتھ اکیلے میں لے لیتے ہیں۔ فوٹوگرافر نے اسے روکا تو وہ واپس مڑا۔ ذرا سا ترچھا ہو کر دعا کے تھوڑا پیچھے کھڑے ہوتے اس نے اپنے بازو سے اس کے کندھے کے گرد حصار لیا تو دعا کی پشت اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا تھا کہ دعا سمجھ ہی نہ پائی۔ اس کا دل تو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بھلا وہ کب ان باتوں کی عادی تھی؟ اس نے چہرہ ذرا گھما کر اس کی طرف دیکھا جو بھرپور مسکراہٹ لیے سامنے دیکھ رہا تھا اور یہی فوٹوگرافر نے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے کیپچر کر لیا تھا۔ اس کے ہونک پن کو بھام کر فارس نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تو دعا نے بھی اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے سب کے سامنے اس کی اس قدر نزدیکی پر بلش ہوتے ہوئے چہرے پر مسکان لے کر بڑی مشکل سے 2-3 تصویریں اور بنوائی تھی۔ وہاں موجود بہت سے لوگوں نے ان لوگوں کو تعریفی نگاہوں سے دیکھا تو وہیں 2 آنکھوں نے حسرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ 2 آنکھیں آکاش کی تھی جس کے آئے دن عروج سے بدمزگی ہوتی تھی۔ ابھی تک وہ اولاد جیسی نعمت سے بھی محروم تھا مگر اس کے سسرال کے اونچے سٹیٹس کے باعث عروج اس کے گلے میں پھنسی وہ ہڈی ثابت ہوئی تھی جس سے نہ تو وہ اب نگل پا رہا تھا اور نہ ہی باہر اگل پا رہا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ احساس زیاں سے بوجھل دل لیے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ امی اب ان لوگوں کو سٹیج پر بلا رہی تھی۔ وہ دونوں بھی وہیں آگے۔ مووی اور فوٹو سیشن کے بعد طلحہ نے فارس کو پکارا۔ فارس بھائی، اب آپ اپنا یہ 5 سالہ پرانا ماڈل اور یہ 2 سپیئر پارٹس لے کر تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چلے جائیں نا پلیز۔ مطلب کہ ہمیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا بھائی، جیسے دیکھو آپ لوگوں کو ہی گھورے جا رہا ہے۔ اب میری تو چلے خیر ہے مگر میری بیوی جو اتنا تیار ہو کر بیٹھی اس کے ساتھ تو زیادتی ہے نا، اسے بھی تو کوئی دیکھے۔ کچھ سچ اور کچھ شرارت سے کہتے ہوئے طلحہ نے پھر سے مذاق کیا تھا۔ فارس ہلکا سا ہنسا جبکہ دعا نے اسے گھورا جس کی زبان ابھی بھی فراٹے بھر رہی تھی۔ وشما نے بھی خود کو بیچ میں لانچ جانے پر ذرا گردن گھما کر اسے حیرت سے دیکھا جو اب اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا جیسے اس کی دلی مراد پوری ہوئی ہو۔ کتنی دیر سے وہ اسے سر جھکا کر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مجال تھی جو ایک نگاہ اٹھا کر بھی وشما نے اسے دیکھا ہو۔ سبین آپا اور بچوں کو انٹرسٹ سے داخل ہوتے دیکھ کر دعا اور فارس دونوں اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ امی بھی خصوصی طور پر بیٹی کی نند سے ملنے وہیں آئی تھی۔ سب کچھ بخیر و عافیت اپنے انجام کو پہنچا۔ رخصتی کے وقت وشما اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ بیٹیوں کے اپنے پیا گھر سدھارنے کے خواب ماں باپ ان کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دیکھنے لگتے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ بیٹی پرائی ہونے کا دکھ بھی
دل میں کہیں ویرانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ رات 10:30 بجے کے قریب گھر پہنچے تھے۔ وشما کی تھکن کا احساس کرتے ہوئے اسے بنا کوئی وقفہ کیے طلحہ کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ فارس اور طلحہ وہیں لاؤنج میں ڈیرا ڈال چکے تھے۔ امی نے آ کر وشما کو منہ دکھائی میں بہت خوبصورت سے پرانے وقتوں کی اپنی شادی میں والدین کی طرف سے دی گئی جالی دار انگوٹھی دی تھی، ساتھ ہی اسے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ اس کا ماتھا چومتی وہ چلی گئی تو دعا اس کی طرف مڑ کر بولی، وشما تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ کچھ کھانے کو لاؤں تمہارے لیے؟ اس کے ڈریس کو بیڈ پر ٹھیک سے پھیلاتی وہ بولی تو وشما نے نام میں سر ہلایا۔ اچھا سنو، تمہارے کپڑے میں نے واش روم میں لٹکا دیے ہیں، ابھی میں دودھ لاتی ہوں، تم وہ پی لینا۔ اسے یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی تو وشما نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی وشما کے چہرے پر دعا کو نظر آیا تھا۔ کیا بات ہے وشما، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دعا بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں، کیسا ڈر وشما؟ وہ اگر طلحہ نے مجھ سے بدلہ لیا تو؟ وہ اپنے ڈر کو اپنی زبان کی نوک پر لے آئی تھی۔ نہیں وشما، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جو ہوا اس میں تمہارا کیا قصور تھا؟ تم یہ وہم اپنے دل و دماغ سے نکال دو، کچھ بھی نہیں اپنے دل میں مت رکھو۔ دعا نے اس کا ہاتھ تھپکتے اسے نرمی سے سمجھایا۔ ارے دعا پی، میں اس والے بدلے کی بات نہیں کر رہی۔ وشما سمجھ گئی تھی کہ وہ دعا آکاش والی بات کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ ہاں تو پھر اور کیا مسئلہ ہے؟ دعا ناسمجھی سے اسے پوچھنے لگی۔ وہ آپ جانتی ہیں نا کہ بچپن میں نے کتنے پھڈے کیے ان کے ساتھ، اور وہ جو میں نے انہیں ٹانگ اڑا کر سب کے سامنے گرایا تھا جب ان کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، تب کیسے خواہ نگاہوں سے دیکھا تھا مجھے، میں آج تک وہ نہیں بھولی۔ تو انہیں بھی تو میری ساری باتیں یاد آتی ہوں گی نا؟ پھر اگر انہوں نے ان سب کا مجھ سے گن گن کر بدلہ لیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کی بات مکمل ہوتے ہی اس کی بچکانہ فکروں پر دعا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا۔ ایک عرصے بعد وہ یوں بے فکری سے ہنسی تھی۔ اسے دیکھ کر وشما نے ناراضگی سے منہ پھلا لیا۔ بھائی یہ تو بہت ہی بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تمہیں پتا ہے ابھی پرسوں ہی طلحہ مجھے اپنے ماتھے پر وہ نشان بھی دکھا رہا تھا جو تم نے اسے پتھر سے مارا تھا۔ دعا سنجیدہ ہوتی بولی۔ دبنگ نٹ کھٹ سی وشما کا یہ ڈرا سا روپ اسے شرارت پر اکسا رہا تھا۔ نہ کریں، اف اللہ قسم سے دعا پی، وہ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں مارا تھا، میں تو وہ بس آم توڑ رہی تھی کہ وہ خود ہی سامنے آ گئے۔ روتی بسورتی صورت لیے وہ وضاحت دیتی دعا کو بہت ہی معصوم اور پیاری لگی تھی۔ اچھا وشما، میں تو چلی، اب یہ سب تم طلحہ کو ہی بتانا۔ اپنی ہنسی چھپاتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وشما نے کہا، آپ دشمن کے پاس مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہیں کیا؟ ہاں کرنا پڑے گا مائی ڈیئر وشما، کیونکہ یہ جنگ تمہیں اکیلے ہی لڑنی ہے۔ میں دودھ لے کر آتی ہوں، تم آرام سے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھو۔ دعا پی، آپ بھی یہ بات سن لیں کہ اگر آپ کے بھائی نے مجھ سے کوئی بھی بدلہ لینے کی کوشش کی نا تو میں ان کے نئے نویلے دولہا ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گی، میں ان کا سر پھوڑ دوں گی۔ کسی شک میں نہ رہے آپ کا بھائی، میں ابھی بھی وہی وشما ہوں جس سے محلے کے لڑکے کتنی بار مار کھا چکے ہیں۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ وہ الگ بات کہ دل اس کا سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ دعا اس کی بات سن کر وہاں سے نکل گئی جبکہ وشما اپنے ہی سوچ میں گھیری رہ گئی تھی۔ وہ طلحہ سے 4 سال چھوٹی تھی، پورے خاندان میں اپنی شرارتوں سے جانی جاتی تھی۔ جب پھپھو ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی تو اس کی دعا کے ساتھ تو اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر طلحہ سے اس نے خدا واسطے کا بیر ڈال لیا تھا۔ وجہ طلحہ کا لیا دیا رویہ تھا۔ وہ سب سے تو بہت پیار سے پیش آتا تھا، مگر وشما کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں وہ ٹھوس ہو جاتا تھا، اور یہی بات اسے بری لگتی تھی۔ شروع میں تو اسے تپانے کے لیے تنگ کرتی تھی، اور پھر اسے مزہ آنے لگا جب بدلے میں اسے کچھ نہ بولتا تو اسے اور بھی ہمت ملی تھی۔ پھر دعا اور آکاش کی منگنی ٹوٹنے سے دونوں گھرانوں کے دلوں میں کافی فاصلہ آ گیا تھا، ان کا آنا جانا بھی کم ہو گیا تھا۔ طلحہ کا کیڈٹ کالج میں داخلہ ہوا تو وہ ہاسٹل شفٹ ہو گیا۔ اتنا عرصہ تو اسے دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ پھپھو کا رشتہ لانے پر وہ ہکا بکا رہ گئی تھی، دل اچھوتی سی لہ پر دھڑکا تھا۔ پچھلے 1.5-2 ماہ سے وہ اسے اتنا سوچ چکی تھی کہ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، حالانکہ بات طے ہونے کے بعد اس نے کبھی اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔
دعا اور پھپھو سے وشما کی اکثر بات ہوتی رہتی تھی اور یہی بات اسے ڈر میں بھی مبتلا کر رہی تھی۔ تکیے سے ٹیک لگا کر اکڑی ہوئی کمر کو تھوڑا سا آرام پہنچاتی وہ اپنے سوچ کے تانے بانے بنتی کہیں دور نکل گئی تھی۔